ایک دن ایک عرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے 70 درہم میں آپ کے پاس اونٹ بیچا تھا، اب مجھے اس کی رقم چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 70 درہم تجھے دے چکا ہوں۔ دیگر روایات میں آتا ہے بدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی بھی تھی۔ اس عرابی نے عرض کی، کیا یہ اونٹنی آپ خریدنا چاہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عرابی، تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا؟ عرابی نے کہا کہ 22 درہم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کیا، یہاں تک کہ عرابی سے 400 درہم میں اونٹنی خرید لی اور وہ 400 درہم عرابی کے دامن میں ڈال دیے۔ چنانچہ عرابی نے ہاتھ مارا اور اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور کہا، اونٹنی بھی میری ہے اور یہ پیسے یعنی کہ درہم بھی میرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ یہ بزرگ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماجرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، معاملہ واضح ہے، کیونکہ عرابی نے ثبوت طلب کیا ہے، لہٰذا آپ پر ثبوت پیش کرنا لازم ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عرابی، تو راضی ہے کہ یہ دو شخص جو ہماری طرف آ رہے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کریں؟ عرابی نے عرض کی، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میرے اور اس عرابی کے درمیان فیصلہ کر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی بات کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی میری ہے اور درہم عرابی کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عرابی، تو اپنی بات کو بیان کر۔ عرابی نے کہا، اونٹنی اور درہم دونوں میرے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت پیش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قضیہ واضح ہے، اس لیے کہ عرابی ثبوت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے، میں اپنا حق پورا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کرواؤں گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے پاس آئے تو وہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن، میرے اور اس مرد کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عرابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا، میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں بیچ چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، میں اونٹنی کی تمام قیمت اس کو ادا کر چکا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے عرابی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ اونٹنی کی قیمت تجھے ادا کر چکے ہیں؟ اس عرابی نے کہا، مجھے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ضرب سے عرابی کا سر اڑا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے عوام مر و نواحی اور جنت و دوزخ، ثواب و عذاب
اور وہی خداوند تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی عرابی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے؟ میں نے عرابی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے، اور اس نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی تو خرید لی مگر اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے اور تو نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا حکم خدا اس طرح تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کریں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ اسی طرح کے ایک واقعے کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار کی دہاڑ سے کیا تھا، جب ایک یہودی اور ایک منافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد منافق کے اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کر رہا تھا، مگر منافق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کسی بھی حال میں منظور نہ تھا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانا چاہتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی تلوار لا کر اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا سر اڑا دیا جائے۔ نیز اسی طرح کا ایک اور فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، جو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔